اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ ہمت اور توفیق سے انشاءاللہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 نمبر آیت سے آگے پڑھیں گے، اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ مہلت دی اور ہمارے دلوں میں ڈالا کہ اپنے دن کا آغاز ہم اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ آیت نمبر 32، اس سے پہلے جو ہم نے کل تک جو 31 آیات دیکھی تھی سورۃ الاعراف میں، اور اس کے علاوہ سورۃ الانعام بھی اگر اس میں شامل کریں جو اس کے موضوعات ہیں موٹے موٹے، تو ہم نے دیکھا تھا خاص کر یہ جو سورہ اعراف جب سے شروع کی ہے کہ انسان اور شیطان کا رشتہ جو ہے وہ شروع سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ ان کا جو رشتہ یا ان کا تعلق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا، وہ پیدا ہو گیا، اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور اسی کی مشیت کے تحت ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ اور اگر ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں، بہت زیادہ ڈیپلی جا کے گہرائی میں جا کر دیکھیں، تو در حقیقت صرف اور صرف شیطان ہی ہے جو اللہ کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو اللہ کے راستے سے دور ہٹاتا ہے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، ہر ایک کی گمراہی کا سبب جو ہے وہ شیطان ہی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں گھات لگا کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پر، تیرے صراط مستقیم پر، سیدھے رستے پر، اور میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کی طرف آؤں گا دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے میں حملہ کروں گا انسان کے اوپر کہ وہ بہک جائے، وہ تیری نافرمانی کرے، تیری ناشکری کرے، تجھ سے کفر کرے اور شرک کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی کہہ لیں کہ بہت واضح طور پر انسان کو بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھو اس کے بہکاوے میں نہ آ جانا، دیکھو اس کے چال میں یا اس کے وسوسے میں نہ آ جانا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ شیطان کی دشمنی جو ہے یا شیطان کا ہمارے اوپر غلبہ بہت ہی سادے سے قانون سے اس کو پرکھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بھی طور پر ہمیں اللہ کے کسی حکم کا پتہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن اس حکم میں اگر ہم کوئی کوتاہی کرتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، یا اس کے برخلاف کوئی کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کوئی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً شیطان جو ہے اس کے اوپر حاوی ہے۔ یہ سمپل سا بالکل فارمولہ ہے، اس میں زیادہ لمبی چوڑی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا شیطان جو ہے ہمیں وسوسے میں ڈال سکتا ہے کہ نہیں۔ باہر اب آگے آنے والی آیات جو ہیں ان کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن کیونکہ ہم نے پہلے جو 2-3 سبق جو پڑھے ہیں اس میں شیطان کے بارے میں بہت پڑھا، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح آیات اتار دی، اور بہت سارے
چیزیں جو ہیں ہم پر واضح کر دیں۔ سورہ بقرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹاپک آیا تھا جس کے اوپر ہلکی سی تھوڑی سی گفتگو ہم نے کی تھی، خطوات الشیطان، شیطان کے قدم، شیطان کی چالیں، کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ، ون بائی ون، تھوڑا تھوڑا سا کر کے انسان کو ورگلاتا ہے یا اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور شیطان کی ایک جو سب سے کامیاب چال یا اس کی کامیابی کی گارنٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کامیابی کی گارنٹی یہ ہوتی ہے، یا اس کا کہہ لیں کہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہے، اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی اپنی عادات، اس کے اپنے عقیدے، اس کی اپنی سوچ اور اسی کے اعتبار کے مطابق، اس کی ذہنیت کے مطابق اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ انسان جیسی سوچ رکھتا ہے اسی سوچ کے مطابق اس کے اوپر وار کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ اللہ کے رستے کی طرف وار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرف چل، یہ رستہ تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور پھر جب ایک دفعہ وہ اس کے بہکاوے میں آ کر بے شک وہ دین کے رستے پر ہی چلنا لگ جائے، لیکن اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سے ٹرن لینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہی ہے کہ ایک گاڑی جو ہے روڈ کے اوپر جا رہی ہے اور اسے یو ٹرن لینا ہے یا رائٹ یا لیفٹ ٹرن لینا ہے، تو چھوٹی گاڑی جو ہے وہ تو بالکل 90 ڈگری پہ بالکل آرام سے فوراً ہی بینڈ کر جاتی ہے، فوراً ہی ٹرن لے جائے گی۔ لیکن جو بڑی گاڑی ہے اس کو ٹرن لینے کے لیے بہت ساری جگہ چاہیے، اس کو اگر یو ٹرن لینا ہے تو وہ اس کو دور سے گھوم کر آنا پڑے گا یو ٹرن لینے کے لیے۔ اسی طرح سے انسان کے اوپر ایسے حملے کرتا ہے، جتنا وہ پکا ہوتا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اتنا ہی اس کو لمبا یو ٹرن کراتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا ہے۔ اب کیونکہ شیطان کا ٹاپک یہاں پر تھوڑا سا مطلب آگے مختلف ہو رہا ہے، تو اس لیے کچھ روایات میں نے پڑھی خطوات شیطان، کیونکہ شیطان کا رول جو ہے ہماری زندگی میں بہت زیادہ کریٹیکل اور بہت ہی زیادہ مطلب واضح ہے، اور اس سے بچنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو خطوات شیطان کے بارے میں میں نے کچھ تھوڑی سی تفسیر پڑھی یا تھوڑے سے واقعات پڑھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، کیونکہ مطلب یہ چل رہا ہے، شیطان کا موضوع چل رہا تھا۔ سورہ حشر کی آیات ہیں کچھ، سورہ حشر کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے۔ آیت نمبر 16 جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ شیطان اس شیطان کی طرح، اس آیت میں پہلے اس میں سے کچھ کنٹیکسٹ چل رہا ہے، اس آیت میں ہے کہ اس شیطان کی طرح، وہ شیطان جو انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، جو انسان کو کفر کی طرف راغب کرتا ہے، کفر کی طرف بلاتا ہے، شیطان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، سوری انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، انسان کو کفر کرنے پہ مائل کرتا ہے۔ جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، جب انسان کفر کرتا ہے، تو پھر شیطان اسے کہتا ہے کہ میں تو اس سے بری ہوں، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اس رب سے جو میرا رب ہے، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو میرا رب ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلا کر ایک دفعہ کفر کی طرف لے آتا ہے، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، جب وہ شرک کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو میرا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا ایک مکالمہ بھی ہوگا مطلب قیامت کے روز کے، جب انسان جو ہے وہ شیطان کی طرف انگلی اٹھائے گا کہ اس نے مجھے ورگلایا، تو شیطان کہے گا کہ مجھے بلیم مت کرو، مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، اپنی طرف انگلی کرو، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ، تم نے تو اپنے نفس کی پیروی کی، تم تو جو اب تمہارا تو جو نفس جو خواہش رکھتا تھا تم نے تو اس کی پیروی کی، میں نے تو زبردستی کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی شیطان کے اس قدر پکے اور اس قدر گہرے کٹ ہوتے ہیں جس کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی آیت جو سورۃ الحشر کی آیت کا ذکر کیا ہے، اس کے کنٹیکسٹ میں، اس کی تفسیر میں علماء جو ہیں وہ کچھ روایات کوٹ کرتے ہیں، اور وہ روایات جو ہیں کچھ صحابہ کرام سے کم و بیش تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ مطلب بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ہے کہ بنی اسرائیل، بہت پہلے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا، برسیسا اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، بہت ہی زاہد بندہ تھا، بہت ہی ایماندار اور مخلص تھا،
یا اللہ کی عبادت کرنے والا، ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، بڑے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، امانت دار، امانت میں خیانت نہیں کرنی، تو یعنی اور اپنی عبادت گاہ اس نے بنائی ہوئی تھی، یا اپنا حجرہ یا جو بھی جگہ تھی جہاں پر وہ رہتا تھا وہاں پر ہی وہ عبادت کرتا رہتا تھا، اور پوری جو کہہ لیں کہ بستی یا جو شہر تھا معذرت، اس میں وہ مطلب بہت ہی پرہیزگار مانا جاتا تھا، اور بہت ہی اعلیٰ پائے کا، بہت ہی بزرگی رکھنے والا وہ شخص تھا، اللہ کی عبادت گزار تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی رہتے تھے ایک بہن کے ساتھ، 3 بھائی اور بہن، ایک چھوٹا سا کنبہ کہہ لیں وہ رہتا تھا۔ اب وہ تینوں بھائی جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا جہاد کرنے کا، جہاد پر جانے کا۔ اب وہ جب انہوں نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا تو ان کے سامنے جو مسئلہ درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی بہن جو ہے وہ اکیلی ہے، جوان ہے، وہ اس کا کیا کریں، وہ تو جہاد میں جائیں لیکن اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ سوچتے 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 شیطان نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ یہاں پر وہ جو برسیسا ہے وہ انتہائی پرہیزگار بندہ ہے، بہت ہی صالح بندہ ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، کسی عورت کی طرف وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، تو اس سے پوچھ لو تم، کیا وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر میں رہے گی، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر، تو برسیسا سے جا کے مدد مانگ لو، وہ برسیسا اللہ کا بندہ ہے، وہ تو یقیناً نیکی کے کام میں تمہاری مدد کرے گا۔ اس شیطان کی باتوں میں آ کر یا بہکاوے میں آ کر وہ برسیسا کے پاس چلے گئے اور برسیسا کو کہا کہ اس طرح سے ہمارا جہاد پر جانے کا ارادہ ہے، تو مطلب ہماری بہن ہے، اس کے کھانے پینے کا کچھ تھوڑا سا پیچھے ہمیں ایک سوچ ہے ہماری، تو اگر تو ہماری مدد کر دے۔ برسیسا نے انکار کر دیا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر اس نے انکار کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اچھا، وہ بڑے مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ پھر شیطان جو ہے برسیسا کے ذہن میں آ کر اس کے ذہن میں اس نے وسوسہ کیا کہ تم تو اللہ کے بڑے عبادت گزار بندے ہو، تم تو بڑے نیکوکار بندے ہو، تم تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہو، وہ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، جہاد پر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، وہ تمہارے پاس مدد کرنے کے لیے ہے، تم نے انکار کر دیا، تمہارے پاس تو ایک اور موقع تھا کہ اللہ کے قریب قربت حاصل کرو۔ اب وہ شیطان کے اس طرح کے بہکاوے میں آ کر اس نے ان کے ساتھ حامی بار لی کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا میں تیار کر دوں گا، کھانا تیار کر کے میں اپنے حجرے یا اپنی عبادت گاہ یا اپنا جو بھی اس کا مقام تھا وہاں پر میں رکھ دوں گا اس مقررہ وقت پر، لیٹ ہم کم، اس کو مطلب وہ یہاں سے آئے، کھانا لے کر چلی جائے، یعنی میرا اس کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوگا، میں صرف کھانا اس کے لیے ایسے تیار کر کے رکھ دوں گا اور وہ کھانا لے جائے تو چلو آپ کا وقت گزر جائے گا۔ وہ ایگری ہو گئے۔ اب برسیسا وہ چلے گئے، برسیسا نے کیا وہی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق اس نے کھانا تیار کر کے وقت کے اوپر وہ رکھتا، اور وہ جو لڑکی ہے وہ آتی، وہ عورت جو ہے وہ آتی اور وہ کھانا لے کر چلی جاتی۔ اب کچھ عرصہ تو ایسا چلتا رہا، پھر برسیسا کے ذہن میں آ کے اس شیطان نے دوبارہ وسوسہ ڈالا، دوبارہ سرگوشی کی اس کے کان میں آ کے اس کو کہتا ہے کہ برسیسا، وہ تو ایک عورت ہے، وہ اتنی دور سے چل کے آتی ہے، لوگوں کے رستے سے چلتی ہے، تم اتنی دور آ کے تمہارے پاس کھانا تمہارا لے کر جاتی ہے، تو تم تھوڑی سی ہمت کرو، تم کھانا تیار کر کے باہر رکھتے ہو، باہر رکھنے کے بجائے جا کے اس کے دروازے کے اوپر رکھ دو، تاکہ اس کی جو مطلب قوت ہے یا اس کی جو محنت ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے، لوگوں کی نظروں سے بچ جائے گی، چلو تمہاری طرف سے ایک تھوڑا سا اور اچھا قدم ہو جائے گا اور اس کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ برسیسا نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع، بجائے اس کے کہ اپنے دروازے پر رکھتا، اس کے دروازے پر جا کے رکھنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد مزید وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں، برسیسا کے ذہن میں شیطان نے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا پینا ہی تو صرف انسان کی ضرورت نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور بھی ضرورت ہو، کوئی تنگی پرسی ہے، کوئی بیماری والا معاملہ ہے، تو کبھی اس سے حال چال بھی پوچھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی نہیں ہے، تم اکیلی ہو، تو چلو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیا کرو۔ اس وسوسے میں آ کر
اس نے پھر ڈور ناک کر کے اسے حال چال بھی پوچھ لیا، اس کو کہا کہ اگر کسی قسم کی مدد ہے تو مجھے بتا دو، اب اتنے عرصے سے تمہارے بھائی نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش ہے تو مجھے بتا دو۔ بہرحال شیطان نے ایک اور وار کیا، پھر اگلے قدم میں اس کو کہا کہ تم تو وہ اکیلی رہتی ہے، کب سے وہ اکیلی ہے، تو تم جو ہے وہ کبھی اس کا حال چال پوچھ لیا کرو، وہ کیسی پریشان نہ ہوتی ہو گھر میں۔ تو باہر ایسے کرتا 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 انسان جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ شیطان جو ہے وہ انتہائی پرہیزگار بندے کو اس کے گھر تک لے گیا، گھر کے اندر اس نے داخل کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے گناہ کروا دیا، اس سے زنا کروا دیا۔ اب وہ زنا کا میٹر جب ہو گیا، جب وہ اس کے گھر میں جانا شروع ہوا، جب وہ لڑکی جو ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہوئی، انہوں نے گناہ کیا، اس گناہ کے نتیجے میں ان کے ایک اولاد بھی ہو گئی، کچھ روایات میں کہ وہ حاملہ ہو گئی، اور کچھ روایات میں کہ ان کی اولاد ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا۔ جب وہ یہ سٹیج آئی تو اب وہ شیطان جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ یہ برسیسا، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تو تم نے بہت گناہ کبیرہ کر دیا، اب تم تو پوری بستی میں مشہور ہو کہ عبادت گزار ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، تمہاری تو ساری جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی اگر اس طرح سے۔ بہرحال شیطان نے اس کو ورگلا کر، اس کو ڈرا دھمکا کر اس کو مشورہ دیا کہ تم ان دونوں کو قتل کر دو، تم ان دونوں کو قتل کر دو، تم تو عبادت گزار بندے ہو، تمہارے اوپر تو لوگ شک بھی نہیں کریں گے، تو تم ان کو قتل کر دو، اس طرح سے تم جو ضلالت ہے یا جو تمہاری جو کیا بدنامی جو ہوگی وہ اس سے تم بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بہکاوے میں آ کر اب اس نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ اب قتل کر دیا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب اس کے تینوں بھائی واپس آئے اپنی بہن کو اپنے کمرے میں یا حجرے میں نہیں پایا اپنے گھر میں، پھر برسیسا کے پاس آئے تو برسیسا کہتا ہے کہ مجھے تو ان کا کچھ پتا نہیں، میں تو جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس کے مطابق کھانا تیار کر کے رکھ دیتا تھا، ابھی کچھ عرصے سے آ کے وہ کھانا نہیں لے رہی تھی، تو مجھے لگا کہ شاید آپ لوگ واپس آ گئے ہیں یا اس کا دوسرا کوئی انتظام ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا۔ اب وہ زاہد عبادت گزار بندہ تھا، انہوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، واپس آ گئے، ڈھونڈا ڈانڈا نہیں مل رہی، تو کیا کر سکتے تھے۔ بہرحال رات کو جب سو رہے تھے تو تینوں بھائیوں کے دل کے خواب میں آ کر شیطان نے تینوں بھائیوں کو ان کی قبریں دکھائیں، اس بچے کی ماں کی 2 قبریں یا 1 قبریں، بہرحال وہ قبریں دکھائیں اور جگہ دکھا دی، یہ جگہ پر یہ قبریں ہیں۔ صبح اٹھ کر انہوں نے جب آپس میں بات کی تو پتا چلا کہ تینوں کو ایک ہی خواب آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس جگہ پر پہنچے، ٹھیک ہے، وہ مطلب بتا دیا، واقعہ بتا دیا کہ اس طرح سے برسیسا نے ان کو قتل کیا ہے اور فلان جگہ پر وہ قبریں ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جب دیکھا تو واقعی وہاں پر قبر تھی، جب کھود کر دیکھا تو اس میں ایک لاش تھی جو مطلب وہ جو ان کی بہن کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ برسیسا کے پاس گئے، جب وہاں پر تھوڑا سا معاملہ کھل گیا، برسیسا کو گرفتار کر لیا گیا، بادشاہ نے مقدمہ چلا، مقدمے میں پھر بادشاہ نے اس کو سزائے موت دے دی۔ اب جب سب سزائے موت دے دی اس کو جب پھانسی کے گھاٹ پر تھا، پھانسی یعنی اس کا سر قلم کرنا ہے یا اس کو پھانسی، یہ ذرا بھی معاملہ تھا، جب اس کا وقت آ گیا، اس کی سزائے موت کا وقت، تو پھر شیطان جو ہے وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے آیا اور اس کو کہتا ہے کہ میں وہ شیطان ہوں جس کے چنگل میں پھنس کر تم اس یہاں تک پہنچے۔ اس نے کہا کہ اعوذ باللہ، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم مجھے چھوڑ دو، تمہاری وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا۔ تو شیطان نے وہاں پر اسے کہا کہ میں تمہیں یہاں جب میں نے اتنا کر کے یہاں تک لیا ہے تو میں تمہیں یہاں سے بھی بچا سکتا ہوں کہ تم صرف ایک دفعہ میری عبادت کر لو، صرف مجھے ایک سجدہ کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ تمہارے چھوٹنے کا یہی ایک راستہ ہے، اگر تم یہاں پر مجھے سجدہ کر دو تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، میں تمہیں یہاں سے بچاؤں گا، یہ گارنٹی ہے۔ اب وہ اس نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہاں پر شیطان کو سجدہ کر دیا۔ اس نے جیسے ہی اس نے سجدہ کیا، اس کے اوپر موت وارد ہو گئی، یا اس کے اوپر سزا جو پھانسی کی اس کے اوپر عمل کر نہیں سوری جیسے ہی اس نے سجدہ کیا تو شیطان نے کہا کہ بس اب میں تم سے بری ہوں، میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ میرا رب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کو برسیسا کو موت آ گئی، یا اس کو پھانسی کو مطلب جو سزا تھی اس پر عمل درآمد کر دیا گیا۔
تو یہ واقعہ جو ہے یہ پڑھا میں نے اور مجھے لگا کہ یہ ایک اہم واقعہ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ شیطان جو ہے وہ کس طرح سے بہکاتا ہے انسان کو، اور اس کی اپنی سوچ اور اس کے اپنے جو نظریات ہیں انہی کے مطابق اکثر اوقات جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، اور اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ان حدوں کو چھونے لگتا ہے انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن جب وہ اپنے اوپر قابو رکھ کر ان حدوں سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے گزرتا جاتا ہے، تو اسی وقت انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے میرے نفس میں، میرے دل میں، میرے ذہن میں، میرے مطلب دماغ میں کچھ ایسی چیز چل رہی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف مجھے لے کے جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے اور ان کی چالوں کو صحیح طریقے سے صحیح طور پر سمجھنے کی ہمیں ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے، اور خاص کر ہمارے عقیدے کے اوپر وار کر کے جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور اسی بہکاوے میں آ کر بہت سارے عقیدے ایسے ہم گھڑ چکے ہیں، اور ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے عقیدے ایسے موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے کل ایک آیت پڑھی کہ وہ تو سمجھتے ہیں جو شیطان کے چالو میں آ گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سیدھے رستے پر ہیں۔ کل ہی ہم نے یہ آیت پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام نہ کرے، اور ہمیں فہم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جو قدم ہیں ان کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا کرے، اور ہمیں اس کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے، اور ہمیں کامیاب بندوں میں بھی اللہ تعالیٰ شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان کا ایک انتہائی اہم واقعہ اور ایک انتہائی اہم کردار ہماری زندگی میں، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور خطوات شیطان پہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم ایک پورا لیکچر رکھیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق یا موقع یا نہیں آیا، تو انشاءاللہ کبھی ضرور اس پہ کریں گے، کیونکہ انسان اور شیطان کا آپس میں جو ساتھ ہے، اور خاص کر آج کے دور میں جو شیطان جو ہے کس طرح سے چالیں چلتا ہے، اور آج کے دور میں کیا چیلنجز ہیں، اور خاص کر ہماری آئندہ نسل کو کیا چیلنجز درپیش ہیں وہ، اور اس کے علاوہ انسان اور شیطان جو ہے، جو آخری صورت میں ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ شیطانیت جو ہے، شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ان دونوں طرح کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کی ترغیب دی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس ٹاپک کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت توفیق دی، اور کبھی کوئی موقع ایسا ملا تو، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی کریٹیکل میٹر ہے ہماری پوری زندگی کا۔ بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 32۔ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت۔ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا شیطان کے یہ جو ٹاپک ہے یہ تو بہت زیادہ کریٹیکل تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ سورۃ الانعام میں کچھ جانور اور کھیتیاں وغیرہ اپنے اوپر حلال اور حرام کی، اور اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں ہم نے دیکھا کہ لباس کو انہوں نے کس طرح سے اپنے اوپر حرام کر لیا، عبادت کے وقت وہ لباس نہیں پہنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے متعلقہ ہے، کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت۔ اللہ کی زینت اللہ تی اخرج علیہ، اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، جو زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، یعنی زینت جہاں پر لباس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا اور سطر چھپانے کے لیے بنایا، یا اس کے علاوہ دنیا کی جو زینتیں ہیں، دنیا کی جو مطلب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہیں انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ ان کو کس نے حرام کی ہیں، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، اور رزق میں سے جو پاکیزہ چیزیں، یعنی جتنی استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی، یا اس کے علاوہ باقی استعمال کی جو زینت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بنائی انسان کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، ان کو کس نے حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو کس نے حرام کر دیا، یہ ایک سوال ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو حرام نہیں کیا، کس نے ان کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے۔ کل ہی للذین، کہہ دیجئے یہ تو وہ چیزیں ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں دے بھی دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیزوں کو حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا، اور آج بھی ہم آگے آنے والی آیات میں ان کا تذکرہ تھوڑا سا دیکھیں گے۔
کس نے وہ چیزیں اور پاک رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کے لیے بندوں کے لیے بنایا حرام کر دیا؟ کل ہی للذین، کہہ دیجئے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں، آمنو فی الحیات، آمنو جو ہم ایمان لے کر، یہ سب چیزیں تو ایمان والوں کے لیے حلال ہی ہیں، جو ایمان لے کر آتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اب دنیا کی زندگی میں جو اللہ پر ایمان لے ہیں ان کے لیے تو وہ چیزیں حلال ہیں، یہ تو کنفرمڈ بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے اوپر ایمان لے آیا وہ جو اپنے اس طرح کے باطل عقائد سے پیچھے ہٹ گیا، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی، جو پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی جس طریقے سے، وہ تو مومنوں کے لیے اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں مطلب ہے، خالصتاً، خالصتاً یوم القیامہ، خالص ہوں گی، اور خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن۔ ہاں البتہ قیامت کے لیے ان کے لیے خالص ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت کے جو یہ حصہ ہے، کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی میں انسانوں کے لیے تو مطلب ایمان والوں کے لیے تو یہ پاکیزہ ہیں، یہ حلال ہیں، یہ اس قابل استعمال ہیں۔ اب جو اپنے اوپر ان کو حرام کرے بیٹھا ہے اس کی اپنی مرضی، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں، اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ اب دنیا کا جہاں تک معاملہ ہے کہ دنیا میں چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ غیر مومن ہے، مشرک ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے رکھتا ہے، اس دنیا میں تو وہ سارا رزق جو ہے وہ لیتا ہے۔ جو مومنوں کے لیے حلال کیا وہ بھی چیزیں دوسرے سب لوگوں کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کا نفع اٹھانے والے ایمان والوں سے زیادہ جو مطلب غیر ایمان والے ہیں وہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں کا نفع دنیا میں، لیکن خالصتاً یوم القیامتی، لیکن وہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو حلال اور طیب اور پاک چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اس دنیا میں انسان کے لیے، وہ تو قیامت کے دن خالص ہوں گی مومنوں کے لیے، خالص ہوں گی مومنوں کے لیے، یعنی اس میں جو کافر ہیں، جو فاسق ہیں، جو اہل جہنم ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جہنم میں۔ تو یا قیامت میں جب وہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا تو اس وقت تو ان کو وہاں پر مطلب پیپ اور خون اور گندگی اور اس طرح کی غلاظت کی چیزیں ان کو دی جائیں گی عذاب کے طور پر۔ ایک تو ان کے اوپر عذاب کا، آگ کا عذاب، اور دوسری طرح کے عذاب ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے عذاب میں اور اضافہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن یہ جو پاک چیزیں ہیں دنیا میں تو ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، مومن کے لیے حلال ہیں، دوسرے کے لیے حلال ہیں یا حرام ہے، وہ فائدہ اٹھائیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن آخرت میں قیامت کے دن تو وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی، ان میں پھر جو اہل جہنم ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے وہ جو سب جانتے ہیں، وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجا اور کتابیں بھیج کر ان کو ہدایت دے دی، ان کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ واضح کر کے کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا۔ لیکن اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ کل انما حرم رب، کہہ دیجئے در حقیقت حرام کیا ہے ربیہ، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کو۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو ہم مختصر پڑھیں گے کیونکہ بڑی عام فہم سی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسے ذکر کیا کہ وہ چیزیں تو حلال ہیں، ٹھیک ہے، اب حرام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری جو پہلے بھی ذکر کیا کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کی اور اللہ تعالیٰ نشاندہی کر رہے ہیں اس آیت میں کہ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام کیا ہے۔ کس کو حرام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز الفواحشہ، بے حیائی کو۔ بے حیائی، ہر طرح کی بے حیائی، اس کی تفصیل میں میرے خیال ہے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر طرح کا پتہ ہے کہ آج کل کس طرح کی بے حیائیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہماری عادات کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہمارے رسم و رواج میں ہے، چاہے وہ ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے دوستوں میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے وہ بے حیائیاں موجود ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام کر دی ہے، بے شک کہہ دیجئے در حقیقت اللہ نے حرام کیا ہے بے حیائی کو۔ اور پہلی بے حیائی کی دو کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے کہی، کیا؟ ما ظاہر منہا، جو ظاہر ہے ان میں سے، جو سب کے سامنے ہو، جو سب کے ساتھ مل کر ہو یا سب کے سامنے ہو، وما بطنا، اور وہ چھپی ہوئی ہو۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی، بے حیائی، چاہے وہ ظاہری طور پر کی جائے چاہے وہ چھپ کر کی جائے، اور چھپی ہوئی بے حیائی جو ہے یہ زیادہ ڈینجرس ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ بڑے گناہ کو موجب بنتی ہے۔ اور آج کل یہ چھپی ہوئی بے حیائی جو ہے یہ زیادہ
مطلب کریٹیکل ہے، خاص کر آج کل کے میڈیا کے دور میں جب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے اندر پتہ نہیں کس کس طرح کی غلاظت اور بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسل کو خاص کر اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھ اور توفیق دے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آمین یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی چیزیں اس میں سب سے پہلی کیٹیگری بے حیائی کو، اور اس میں بھی چاہے وہ ظاہری ہے یا چاہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد والاسم، اور گناہ کو، والاسم اور گناہ کو۔ گناہ کیا ہے؟ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق گناہ کوئی ایسی چیز جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے، یعنی لوگوں کے اوپر ظاہر ہونا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، اور تمہارے دل میں وہ کھٹکے کہ ہاں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اچھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مودودی صاحب نے ایک اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، اور اس کی حقیقت جو ہے وہ مجھے اس سے سمجھ لگی۔ معذرت۔ والاسم، اس میں جو یہ مادہ ہے، یہ اسم الف تھا میم۔ معذرت، مجھے تجوید بہت زیادہ اچھی نہیں آتی، اس لیے اگر مطلب کوشش کرتا ہوں کہ نیتی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش جو قبول و منظور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم مزید بہتری لائیں اپنی سمجھ میں، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال وہ الاسم جو ہے، اس میں یہ گناہ کا ترجمہ اس میں کیا جاتا ہے، گناہ کا عام طور پر، لیکن انہوں نے اس کی جو ٹرانسلیشن یا لفظی ترجمہ وہاں پر بیان کیا وہ ہے آسمہ۔ یہی جو مادہ ہے الف تا میم، آسمہ۔ آسمہ ایک ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو بہت تیز چل سکتی ہے، ایسی اونٹنی جو بہت تیز چل سکتی ہے، بہت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر سستی کے ساتھ چلتی ہے، بڑی ہٹی کٹی ہے، صحت مند ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر سست روی کا شکار رہتی ہے، سست روی سے چلتی ہے۔ اسی سے گناہ کا ایک کنسیپٹ نکلتا ہے کہ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہیں ان کی تعمیل کی ہمت اور توفیق دے رکھی ہے، لیکن اس ہمت اور توفیق کے ہونے کے باوجود وہ اس میں کوئی کوتاہی کرتا ہے، وہ اس سے روگردانی کرتا ہے، تو وہ اس میں سستی کرتا ہے، یا وہ سرے سے ہی اس کی طرف آتا ہی نہیں، تو یہ گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت اور توفیق دے رکھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود انسان کے ہاتھ میں، اس کی استطاعت میں، وہ اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو یہ گناہ کی ڈیفینیشن سے ہمیں بہت ہی اہم حقیقت پتہ چلی کہ انسان کے پاس اس حکم کو ماننے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتا ہے، یا اس سے وہ سستی برتتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ نافرمانی کا باعث بن رہی ہے، وہ گناہ ہے۔ تو بہرحال دوسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی، وہ گناہ۔ اب یہ گناہ جو ہے، یہ گناہ عام طور پر آپ کی اپنی ذات کے متعلقہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی گناہ چاہے کسی بھی طرح سے کیا ہے، مطلب کسی بھی طرح کا کوئی گناہ جو آپ کی اپنی ذات کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے، وہ گناہ۔ پہلی چیز جو بے حیائی، چاہے ظاہری ہے یا چھپی ہوئی ہے، دوسری ہے گناہ والبغی، یا بغیر حق اور بغاوت کو ناحق طریقے سے، کسی بھی طریقے سے بغاوت کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرنا، کسی کے ساتھ برائی کرنا، ٹھیک ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوگے۔ بغاوت، ناحق طریقے سے بغاوت کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان سے بغاوت کرنا ناحق طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جو نہیں اتاری اس نے کوئی دلیل اس کی، یعنی بغیر دلیل کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں ذکر ہوا پہلے بھی، کہ وہ بغیر دلیل کے بس اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اسی سے وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ نے ہی کہا ہوگا ایسا، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ہمارے اندر بھی ایسے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں کہ بغیر دلیل کے، بلکہ واضح دلیل ہونے کے باوجود اس کے اپوزٹ سائڈ میں جا کر اپنی طرف سے ایک ایسی دلیلیں گھڑ کر مطلب اس
اس طرح کے عقیدے مطلب بنے ہوئے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی اس کی پناہ طلب کریں اللہ تعالیٰ کی ان ایسی ساری چیزوں سے. بہرحال اور چوتھی چیز جو ہے وہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، اور اس بات سے بھی منع کیا، حرام کیا کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی ایسی بات کی نسبت جو کہ اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور پھر پانچویں چیز وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم سب کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے. اللہ کی بات، اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر دو، کوئی جھوٹا عقیدہ جو وہ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دو جس کا تمہیں صحیح حقیقت میں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور پھر ہے کہ ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے. ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر بستی کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور پھر آ جاتا ہے ان کا وقت، لا يستأخرون ساعة، تو نہیں وہ پیچھے ہوتے ایک لحظہ، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے ہوتے ہیں. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ہی ایک سا جو ہے وہ گھڑی کو کہتے ہیں. یہاں پر یہ جو واچ، رسٹ واچ یا کلاک جو ہے اس کو بھی سا کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک گھڑی جس کو مومنٹ کہتے ہیں ہم، اس کو بھی سا کہتے ہیں. تو اس کے مختلف معنی ہے وقت کے تقسیم جو ہے اس کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم کو، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے، اس وقت میں اس کے لیے ایک مقرر ہے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے یا وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اور اگر وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے تو ایک مقررہ حد کے بعد اس کے اوپر عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے. جیسے ہم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے اوپر بہت سارے عذاب آئے، اور ان عذابوں کی وجہ ہی یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دے رکھا، ایک مہلت دے رکھی. ان کو کتابیں دی، نصیحت دی، رسول دیے، سارا کچھ دیا، لیکن انہوں نے انکار کیا. اور جب ان کا انکار اور ان کی جو مطلب نافرمانی ہے وہ حدوں سے تجاوز کر گئی تو ان کے اوپر عذاب آ گیا. جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ عذاب ان کے اوپر آیا ایسی حالت میں جب وہ رات کو سو رہے تھے، جب وہ دن کو آرام کر رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. اچانک سے، اتنا اچانک آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہم نے تو ظلم کر لیا. یعنی ہر امت کے لیے اور ہمارے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے. قیامت کا وقت تو مقرر ہی ہے، اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک وقت جو ہے ہماری موت کا ہمارے لیے مقرر ہے. اس سے پہلے اگر کوئی اس مقررہ وقت کے اندر، اس عذاب کے وقت آنے سے پہلے کوئی اللہ کی طرف اگر رجوع کر لے تو اس کی مغفرت اور بخشش تو ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کا وقت مقرر آ گیا تو پھر اس میں کوئی بخشش نہیں، پھر کوئی توبہ کی قبولیت نہیں. اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مقررہ وقت ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ہی ایک لمحہ اس میں کمی ہوتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ اس میں زیادتی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی ایسا وقت آ گیا، جو بھی وقت مقرر ہے، جب بھی وہ وقت آ گیا تو اس میں ایک لمحہ کی بھی نہ کمی ہوگی نہ اس میں کوئی زیادتی ہوگی. وہ وقت جو ہے اپنے مقررہ وقت کے اوپر وہ واقعہ جو رونما ہوگا ہی، وہ میعاد ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر معاملے ڈیفرنٹ. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم، اگر واقعی آ جائیں تمہارے پاس، رسولوں میں سے یا رسول، اگر تمہارے پاس واقعی رسول آئیں، منکم، تم میں سے ہی، اے بنی آدم اگر تم میں سے ہی تمہارے پاس رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کریں، وہ قصے سنائیں تمہارے اوپر، یا بیان کریں تم کو میری آیات پڑھ کر تمہیں سنائیں، فمن اتقى، پھر اس آیات کو سن کر جو متقی ہو گیا، جو تقوی اختیار کر گیا، جو اللہ سے ڈر گیا، وَأَصْلَحَ، اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اے ابن آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئیں، واقعی تمہارے پاس رسول آئیں اور تم میری آیات تمہارے اوپر بیان کریں، اور پھر ان آیات کے بعد سن کر جو متقی ہو گیا، جو متقی بن گیا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور خوف اور غم کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ خوف ہمیشہ ہوتا ہے فیوچر کا، آنے والے کل کا، کہ پتہ نہیں ہمارا آج ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے کسی بھی معاملے میں، تو کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. اس کی جس کا ایک خوف ہوتا ہے آنے والے کل کا، اور غم ہوتا ہے پچھلے کل کا جو گزر گیا، ماضی کا. ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی، اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھا لیا، پھر انسان غم کرتا ہے.
مطلب پچھتاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یا گزرے ہوئے کل کا. ٹھیک ہے, تو جو اللہ سے ڈر گیا, متقی ہو گیا, اور جس نے اپنی اصلاح کر لی, اس کو نہ ہی آئندہ کل کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ گزشتہ کل کے لیے غمگین ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر اس نے صحیح معنوں میں توبہ کر لی, اللہ کی طرف رجوع کر لیا, سارے توبہ کے لوازمات پورے کر لیے, پکا ارادہ کر لیا, پکا وعدہ کر لیا اللہ کے ساتھ کہ وہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا, اور پھر وہ اپنے وعدے پر قائم ہو کر صحیح تقویٰ کے رستے پر چلتا رہا, تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ صرف پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا, بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو وہ ثواب میں, نیکیوں میں بدل دے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تو نہ ہی آئندہ آنے والے کل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی گزشتہ جو اس کے دن ہیں ان کا کوئی غم ہوگا اس کے اوپر. والذین, اور وہ لوگ جو کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. پہلے آیا تھا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی فرما برداری کی, ان کو قبول کر کے جو متقی ہو گئے اور جنہوں نے اصلاح کر لی, ان کے لیے ایک اچھا انجام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا. اب اگلی آیت میں ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا, اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا. جھٹلایا اور سب نے تکبر کیا انہا, اس سے. تکبر کرنا کیا ہے کہ آیات کو جھٹلانا ہی دراصل تکبر کرنا ہے, کہ اگر اللہ کے حکم کا انکار کیا, اس کا مطلب ہے کسی بھی طریقے سے, اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ زیادہ غالب ہے. اگر اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا, ہم نماز کے لیے, نماز ہمارے سامنے ہو رہی ہے, میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ایسے بھی مومن مسلمان موجود ہیں جن کے سامنے جماعت ہو رہی ہے لیکن وہ اس جماعت میں شامل نہیں ہوتے. مجھے بڑی حیرانگی اور شرمندگی بھی ہوتی ہے ایسے معاملات کا. ہمارے اپنے مسلمانوں میں ایسا ہے. بہرحال تو یہ ایک تکبر ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے سامنے آ کر سجدہ کرو, رکوع کرو, لیکن انسان جو ہے اکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں مطلب نہیں کروں گا, میں بعد میں کر لوں گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں گھر میں جا کر پڑھ لوں گا, ابھی میرا وضو نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو واقعی کچھ ایسا معاملہ ہے تو وہ تکبر ہے. ٹھیک ہے, تو جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا, اس سے اولئک اصحاب النار, وہی دوزخ کے ساتھی ہیں, وہی دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی, آج یہیں پر ہم رکتے ہیں انشاءاللہ, وقت کافی ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ آگے ہم کریں گے. آج جو شیطان کے نسبت سے ایک اہم موضوع تھا, تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ایک واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور شیطان کی چالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. چاہے وہ شیطان کی چالیں جو ہیں ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جائیں یا چاہے وہ الٹے راستے کی طرف لے جائیں, کیونکہ شیطان کی چال اگر چل گئی اور وہ سیدھے راستے کی طرف لینا شروع کر دیا, تو یقیناً وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہم نے اس کی بات اور اس کی سرگوشی پر چلنا شروع کر دیا, تو وہ آہستہ آہستہ تو دھیرے دھیرے سے ایسے یو ٹرن دلاتا ہے, لمبا ٹرن دلاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر اللہ تعالیٰ نصیب کرے. اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا عمل کر سکیں, اتنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق فہم دے کہ جب ہم اس کے حضور پیش ہوں تو ہم اس قابل ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ان بندوں میں شمار کرے جو پہلے ہی دن کامیاب ہیں اور پہلے ہی دن جنت کے حقدار ٹھہریں گے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. جی, اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے سارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو بھی ہماری نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے, ظاہری بے حیائی اور چھپی ہوئی بے حیائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور خاص کر ہماری آئندہ نسل کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس میٹر میں. اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی نسل کو محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا,
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ